اگر کوئی مجبور کر کے ڈرا کر یا گن پوائنٹ پہ شرکیہ کلمہ جیسا کہ یا علی مدد کہلوائے، اگرچہ وہ دل سے نہ کہا گیا ہو اور توبہ بھی کر لی ہو، تو کیا میرا شمار مشرکوں میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، اللہ کو دل کا بھی پتہ ہے، معاملے کا بھی پتہ ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے حضرت نام میرے ذہن سے ابھی نکلا ہے صحابی کا، کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، ابو درداء رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ اے ابو درداء، اگر تجھے قتل کر دیا جائے اور اگر آگ میں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ یہ انتہائی تقوی کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی طلاق بھی دلواتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پر نکاح بھی کرواتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا، گن پوائنٹ پر کوئی ایسا کفریہ جملہ بھی کہلواتا ہے جس کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، جو کچھ اس کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرے گا۔ جی، ایام مخصوصہ کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں، جن کی تعداد معلوم نہیں ہے، ان کی قضا کیسے ادا کی جائے؟ جب معلوم ہی نہیں ہے تو جب ان کو معلوم نہیں ہے تو مولوی کیا بتائے گا؟ ان کو ہی معلوم نہیں، لہٰذا اس کے لیے میں یہی کہوں گا، یا تو یہ اندازہ کر لیں کہ کم از کم میں اتنے سال سے روزے نہیں رکھ رہی، ان سالوں میں ہر مہینہ ایک رمضان کا آتا ہے، وہ شمار کریں اور دیکھ لیں کہ اگر جوان ہیں اور صحت مند ہیں اور روزے رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو اگلے رمضان آنے سے پہلے تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایام مخصوصہ کے روزے رہ گئے ہیں تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے وہ روزے پورے کر لیں، اور اگر اس نے اتنے سالوں کے نہیں کیے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا حساب اندازہ لگا کے کہ اتنے سال کے ہیں، اس کا فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں، ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے توبہ کرے کہ آئندہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ کے رسول نے اتنی وضاحت سے فرمایا، اتنی آسان ہے عورت کا جنت میں جانا، مردوں کے لیے اتنا آسان نہیں جتنا عورت کے لیے رکھا۔ آپ نے فرمایا صلت خمسہا، اگر وہ دن کے 5 روزے رکھتی ہے، یہ 5 نمازیں پڑھتی ہے دن میں، اور سامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے وہ روزے رکھتی ہے، اطاعت بالہا، جس بات پر اکثر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ خامد کی اگر وہ اطاعت کرتی ہے، یہ یاد رکھ لیں ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، کہ شادی کے بعد عورت کے اوپر خامد کی اطاعت فرض ہے، ماں باپ کی نہیں۔ یہ جو فون وہاں سے دے دیا جاتا ہے شادی کے وقت کہ میاں کچھ بھی کہے ہمیں مس کال دے دینا بس، پھر ہم جانے اور تیرا میاں جانے، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ تو یہ جو بنیاد ڈال دی جاتی ہے فتنے کی، فرمایا شادی کے بعد اس پر جو اطاعت فرض ہے وہ خامند کی فرض ہے، ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی، خامند کی چلے گی۔ اور آخری چیز فرمایا احسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی محافظ۔ اگر تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اگر بچہ ہوا تو اب تیری جان جائے گی، اور پھر کوئی حرج نہیں، احتیاط کر لے، وقفہ کر لے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں 2 سال کا وقفہ اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے، اس لیے کہ ایک بچے کی جو دودھ کی مدت شریعت نے رکھی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مکمل 2 سال۔ جب پہلا بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا حق تو نہ مارے نا، چونکہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو پھر دودھ بھی یا رک جاتا ہے یا تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے پہلے بچے کا حق تو آپ نہ ماریں، 2 سال کا وقفہ تو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ وقفہ رکھتے ہیں اور پہلا بچہ بھی انشاءاللہ صحت مند ہوگا، لیکن وقفہ اس ڈر سے کرنا شرعاً معیوب اور حرام ہے کہ بچے اتنے سارے ہو جائیں گے، جیسے یہ محکمے والے، محکمہ بہبود آبادی والے کرتے ہیں کہ جی کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے 2 ہی اچھے، جب بے نظیر کے 2 ہی ہو گئے تو پھر کہنے لگے بچے کم ہی اچھے۔ تو معاملہ تو اس سے چلتا ہی رہتا ہے، جیل میں بھی بچے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ رزق میں میرے ساتھ شامل ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، انہیں بھی ہم ہی دیں گے، انہیں بھی ہم ہی کھلائیں گے، تو کوئی ان کی روزیوں کا مالک نہیں ہے۔
وہ کھانے کے لیے پیٹ ایک ساتھ لاتا ہے, کمانے کے لیے اپنے ساتھ ہاتھ دو لے کر آتا ہے. لہٰذا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. رب العالمین سب انتظام کرے گا. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ تو جیتا جاتا انسان ہے. اللہ کہتا ہے چوپایوں کی روزی کا ذمہ بھی میں نے اپنے اوپر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو کھلاتا ہے آپ کے بچوں کو بھی کھلائے گا. لہٰذا اس ڈر سے آپ وقفہ نہیں کر سکتے. اگر کسی کی جان بچانے کے لیے وقفہ ہے تو اس کی آپ کو اجازت ہے. کیا اشارے کے ساتھ سلام کرنا جائز ہے جبکہ منہ سے سلام ادا نہیں کیا جاتا؟ نماز میں پوچھ رہے ہیں یا نماز کے علاوہ؟ نماز کے علاوہ میرے خیال. نماز کے علاوہ بھی اگر تو دور سے بندہ بہت دور ہے تو پھر بھی ہماری آواز تو نہیں, اصل اشارہ سلام نہیں ہے, اصل تو سلامتی کی دعا ہے. بے شک وہ نہ سنے, آپ اپنے طور پر دعا تو دیں, منہ سے کہیں السلام علیکم اور ہاتھ کا اشارہ بھی دور سے کریں تاکہ وہ بھی دیکھے, اور وہ بھی منہ سے کہے وعلیکم السلام اور ہاتھ کا اشارہ بھی کرے. باقی نماز میں ہاتھ کے اشارے کا جواز ہے, وہاں تو منہ سے آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے اور صرف جیسے ہاتھ باندھے ہوئے آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کا سلام ہو جائے گا. جی قریب ہونے کی صورت میں کیا اشارہ کرے گا یا پھر تو زبان سے, میں تو کہتا ہوں دور بھی زبان سے بولے گا. اگر دور ہے تو بھی زبان سے سلام کرے, صرف اشارے کو کافی نہ سمجھے. البتہ اشارہ ایک اضافی بونس ہے کہ دور والا آواز نہیں سن رہا لیکن آنکھوں سے ہمارے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے سلام کر رہا ہے, تاکہ وہ تو دعا تو دونوں دیں, السلام علیکم بھی کہیں وعلیکم السلام بھی کہیں, اور قریب والا ہے تو بھی وہ سلام بھی کریں اور ہاتھ بھی ملائیں, اور اگر دور سے آیا ہے اور آج کافی عرصے بعد ملا ہے تو بغل گیر بھی ہو, کوئی حرج نہیں.